سر بلاول بھٹو صاحب سفارتی مشن سے واپس پہنچ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس وفد نے کیا کیا مقاصد کو اچیو کیا؟ کیونکہ فی الحال کہیں نہ کہیں سنتاس ابھی کھٹائی میں ہے، بھارت مذاکرات کی میز پر نہیں آیا، بٹ سب سے زیادہ کامیابی آپ کیا ایٹریبیوٹ کریں گے بلاول صاحب کے اس وفد کو؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کو ایک ہماری افواج نے جو زمینی جنگ لڑی، جو فضائیہ کی جنگ لڑی، اور جو پولیٹیکل لیول پہ جو ایک پولیٹیکل مشن گیا تھا، یہ سفارتی مشن، تو اس پہ دنیا کو ایک بتانا تھا کہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ امن کے ذریعے بات چیت ہو، اور پلوامہ جو ان کا فالس فلیگ آپریشن تھا، جو اب واضح ہو گیا کہ ان کا خود کیا دھرا تھا، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ ہم یہی کہتے تھے کہ ہمیں ثبوت دیجیے جہاں ہم انکوائری کے لیے تیار ہیں، ہاں، ہم آپ کی ہر قسم کی انکوائری میں مدد کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں۔ ہم ایگریشن کی طرف کبھی نہیں گئے، ہم نے ہمیشہ ڈیفینسو ہمیشہ رہے ہیں، اور اپنا بہترین طریقے سے ہم نے دفاع کیا ہے۔ ہم نے کبھی کسی ملک میں پہل نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ پوری دنیا کو، امریکہ، یو ایس اے، یو کے میں اور بیلجیم میں، برسلز میں، ساری جگہ پہ گئے ہیں، تو وہ میرے خیال میں کہ ہمارا جو سفارتی مشن تھا، بلاول صاحب نے بڑے واضح طور پہ ان لوگوں کو سمجھا اور دنیا کو ہماری زبان کی سمجھ دیا ہے۔ اور اب یہ ہمارے سفارتی کوششیں جو ہیں یہ جاری رہنی چاہیے، اور ہمارے مشنز کو، ہماری چیزوں کو، اور اب بجٹ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک میں بھی ایک اتحاد اور امن کی اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور ایک نیشنلزم کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کا مفاد پہلے رکھنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ بیٹھ کے جو بات کرنی ہے اس میں کیا ہم سارے لوگ آن بورڈ ہیں۔ ہم ساری پولیٹیکل فورسز کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں پاکستان کا پہلے سوچ کے دنیا کو ایک میسج دینا چاہیے، اور میرے خیال میں جب ہم خود اکٹھے ہوں گے، ہماری عوام بھی اکٹھی ہوگی، ہماری جو دانشور طبقہ ہے وہ بھی اکٹھا ہوگا، تو ہم پھر دنیا کو میسج دینے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ سر، ٹرمپ کی جو فیلڈ مارشل سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، ویسے تو ایک سفارتی سطح پر ایک بڑا بریک تھرو بھی ہے، پاکستان کے لیے ایک اچھی بات بھی ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد مختلف زاویوں سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کچھ بھی لنچ فری میں نہیں ملتا، اور اسپیسیفکلی جب ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں ٹرمپ؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مشرف دور کی طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی؟ دیکھیں جی، نہیں، مجھے تو جب تک چیزیں سامنے نہ آئیں میرے خیال میں ہمیں قیاس رائیوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اچھے طریقے سے اگر بات چیت ہوئی ہے، اور یہ جب گورنمنٹ لیول پہ جب کوئی بیان آئے گا یا کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی ہم اس کے اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہوا میں ہم کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں اپنا مفاد، اپنے خطے کا مفاد اپنا ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں خطے میں امن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں کسی دوسرے کی جنگ میں ہمیں اپنے ملک کو نہیں اس میں گھسنا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے ہم نے افغان وار لڑ کے دیکھ لی، اس سے پہلے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کلاشنکوف ملا علم کی جگہ میں۔ ہمارا آج بھی قبائلی علاقوں میں آج تک عمل نہیں ہو سکا، کے پی کے میں آج تک عمل نہیں ہو سکا، بلوچستان میں انسرجنسی، یہ سارا کیا درا افغان وار کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں افغان وار ہماری نہیں تھی، ہمارے تو افغان بھائی ہیں، ہمارے تو پختون بھائی ہیں، سارے لوگ ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں تو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی تھی تو یہی مجاہدین جا کے لڑتے تھے ہمارے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کا مفاد پہلے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں بالکل کسی کی جنگ میں ہمیں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سر، اس ملاقات میں سیاسی قیادت کی غیر موجودگی پر بھی کافی بات ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں جنرل باجوہ کے ایک حد سے زیادہ رول کو اوبویسلی آپ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، تب اسے 5th جنریشن کہا جاتا تھا اس ماڈل کو۔ آج خواجہ آصف اس کی پذیرائی کر رہے ہیں اور اس کو ہائیبرڈ ماڈل قرار دے رہے ہیں، اور اوبویسلی سیاسی قیادت کے کم رول ہونے کی وجہ سے بھی قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ متضاد رویہ نہیں ہے؟ پچھلے دور میں جو غلط تھا وہ اب صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے جو ہو رہا ہے فی الحال جس سچویشن میں ہو رہا ہے اٹس گڈ؟ لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمارے جو آرمی چیف گئے ہیں فیلڈ مارشل، واپس آ کے وہ گورنمنٹ کو کیا اعتماد میں لیتے ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے۔ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو پیپل پارٹی اس کے اوپر کیا کمنٹ ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں اس وقت کمنٹ کر سکتے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے، گورنمنٹ کا بیان آئے گا یا پالیسی اسٹیٹمنٹ کوئی آئے گی تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔
اور لیکن ایک جنرل پرنسپل سب کے لیے ایک جیسے ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے کے لیے مختلف نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کے خیال میں اب جو موجودہ وفاقی بجٹ آ رہا ہے اس پر آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ واقعی آپ کو غریب دوست غریب نواز بجٹ یہ لگتا ہے یا پھر ایسا بجٹ ہے جو عوام کی چیخیں واقعی نکلوائے گا؟ دیکھیں، عوام تو بیچاری پس رہی ہے، موسم کی گرمی ہو، بجٹ کی گرمی ہو، یا ہمارے اشرافیہ کے عیاشیوں کی گرمی ہو، عوام تو اس کی قیمت دے رہی ہے۔ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ عوام کب تک قیمت دیتی ہے۔ تو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں، ایک سرمایہ دارانہ نظام میں عوام کو جکڑ دیا گیا ہے، اور پیسے کمانے والے پالیسی میکنگ میں شامل ہیں۔ جب تاجر حکمران ہوں گے یا تاجروں کی حکمرانی میں پارٹنر تاجر ہوں گے، حکمرانوں کی پارٹنرشپ میں تاجر ہوں گے، تو پھر ایسے ہی حالات ہوں گے جیسے اس عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً میرے جیسا بندہ اس بجٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن ہماری پارٹی کا موقف سولر کے اوپر ہمیں میسج آیا ہے کہ کچھ چیزیں مانی جا رہی ہیں، ایگریکلچر کے اوپر کچھ چیزیں مانی جا رہی ہیں، اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر کچھ چیزیں مانی جا رہی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی کتنی باتیں مانی جاتی ہیں، اس کے بعد ہی ہم اس کے اوپر کچھ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر، پنجاب حکومت ایک قانون لانا چاہ رہی ہے اور غالباً اس قانون کا نام ہے پبلک آگاہی اور تثیر اطلاعات کا بل، یعنی کہ اگر کوئی صحافی یا شہری اب یہ سوال نہیں کر پائے گا کہ عوامی پیسوں سے کتنے کروڑ آپ نے اشتہاری اور تشہیری مہمات پر خرچ کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے از اٹ فیئر انف کہ آپ کی تصویریں چوک اور چوراہوں میں لگی ہوں، ڈبوں پہ لگی ہوں، ٹرکوں پہ لگی ہوں، اینڈ یو کانٹ آسک کہ جناب یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس پر بھی پیپلز پارٹی سوال اٹھائے گی؟ یہ بہت غلط رواج چل پڑا ہے کہ آپ اپنے زندہ لوگوں کے ناموں پہ ہر پروجیکٹ کریں گورنمنٹ کے پیسوں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پوری دنیا میں ہوتا تھا کہ جس نے کسی نے ڈونیٹ کیا ہو یا جس نے کسی نے شہادت دی ہو، شہیدوں کے نام پہ ہوتے تھے، لائک ذوالفقار علی بھٹو شہید، یہ شہید محترم بینظیر بھٹو شہید۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہر پروجیکٹ کے اوپر میاں صاحب کا نام، ہر پروجیکٹ کے اوپر مریم بی بی کا نام۔ تو اس میں پبلک میں کوئی اچھا میسج نہیں دے رہا۔ جو ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں، یہ جو ان کی خوش آمدانہ ایک درباری کلچر ہوتا ہے ان کے پاس، تو میرے خیال ہے وہ ان کے کوئی اچھے مشیر نہیں ہیں۔ اور جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، تو ایسے قانون تو یہ کون مانتا ہے؟ ایسے یہ تو آمرانہ قانون ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھ ہی نہ سکیں، آپ ڈسکس ہی نہ کر سکیں۔ ایسے قانون کو میرے جیسا جمہوری ذہن کا آدمی تو نہیں مانتا، اور میں سمجھتا ہوں عوام کے اندر بھی ایسے قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور عدالتیں ایسے قانون کو اٹھا کے باہر پھینکیں گی۔ اور ممبران اسمبلی کو بھی سوچنا چاہیے، ہر جو حکمران ہوتا ہے آج کے دور میں، جو جمہوری حکمران ہے، اس کا تو ہر چیز پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ میرے خرچے ہیں، یہ آپ کی کمائی ہے، یہ ہم ٹیکس لے رہے ہیں۔ ہر چیز اوپن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، اوپن چیزیں نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بڑا بلنڈر ہوتا ہے۔